اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ڈاکٹر ابو عبداللہ ہے اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں ریئل اسلام ٹی وی۔ ہم بات کر رہے تھے قرآن اپنے بارے میں کیا کہتا ہے، تو آگے چلتے ہیں۔ 144 نمبر آیت، یہ جز ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہیں دی گئی کتاب کا مطلب قرآن خوب جانتے ہیں کہ یہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ پھر 146 نمبر، وہ لوگ جنہیں دی ہم نے کتاب پہچانتے ہیں اس کو جیسے پہچانتے ہیں اپنی اولاد کو۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ ان لوگوں کو جو اپنی اولاد کی طرح قرآن کو سمجھتے ہیں، اتنی ہی محبت کرتے ہیں، اتنا ہی اس کو یاد کرتے ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں کہ لیکن کچھ لوگ ان سے چھپاتے ہیں حق کو جانتے بوجھتے۔ اللہ کو وہ لوگ بہت پیارے ہیں کہ جو قرآن کو اولاد کی طرح جانتے ہیں۔ پھر 147 نمبر آیت اگلی، حق یہی ہے تیرے رب کی طرف سے، پس ہرگز نہ ہونا شک کرنے والوں میں سے۔ اچھا، یہاں میں بتاؤں، یہ اللہ تعالیٰ نے بے تحاشا آیتیں ایسے نازل کی ہیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھارس بندھانے کے لیے، ہمت بندھانے کے لیے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، اللہ کے بندے تھے، ان میں وہی ویکنس بھی تھی۔ قرآن میں اللہ نے کہا نا، خلق الانسان ضعیفا، ہم نے انسان کو کمزور پیدا کیا، تو اس لیے گھبرا بھی جاتے تھے، اسپیشلی جب اہل کتاب ان پہ حملے کرتے تھے۔ حملے کا مطلب علم کے حملے یا دلیلوں کے اول فول غلط قسم کی باتوں کے حملے، جب اس طرح کرتے تھے تو آپ پریشان ہو جاتے تھے جب تک وہی نہیں آتی تھی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بے تحاشا جگہ پہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے نبی کے وسلم کی ڈھارس بار بار بندھائی، کیونکہ وہ پہلے علم رکھتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہی علم تھا جو اللہ اتار رہا تھا۔ وہ تو نہیں جانتے تھے جو کچھ پہلے تھا، نہ انہوں نے پڑھا تھا۔ آگے چلتے ہیں 151 آیت 151، تم میں سے ایک رسول جو تم میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی بھیجے ان کی قوموں میں سے بھیجے ہیں، وہ کوئی فرشتے نہیں تھے، نوری نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھے، بندے تھے۔ تم میں سے ایک رسول جو تم ہی میں سے ہے، پڑھ کر سناتا ہے تمہیں میری آیات، اور پاک کرتا ہے تم کو، اور تعلیم دیتا ہے تم کو کتاب اللہ کی اور حکمت کی، اور سکھاتا ہے تم کو وہ جو تم نہیں جانتے تھے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت زبردست آیت ہے کہ اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک تو کتاب اللہ آپ لوگوں کو بتاتے تھے اور حکمت بھی بتاتے تھے۔ جب ہم احادیث میں جائیں گے، اس کے مضمونوں میں، ان کے لیکچروں میں، تو میں بتاؤں گا کس کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اوپر غلط ملت روایتیں جو ہیں وہ ان کے اوپر ٹھونسی گئی ہیں، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ اللہ کہتا ہے وہ حکمت کی بات کرتے ہیں، اور وہاں سے اتنی عجیب سی لوگوں نے روایتیں بنا کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نام پہ چسپاں کی۔ 99 آیت، اور بے شک نازل کی ہے ہم نے تمہاری طرف ایسی آیات جو کھلی ہیں، مبین لفظ ہے، جو واضح ہیں، اور نہیں انکار کرتے ان کا مگر جو فاسق ہیں، فسق کرنے والے۔ 105 نمبر آیت، نہیں پسند کرتے وہ لوگ جو کافر ہیں اہل کتاب میں سے اور مشرک اس بات کو کہ نازل کیا گیا نازل ہو تم پر کوئی خیر تمہارے رب کی طرف سے۔ یہ بدبخت یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ، یعنی نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم پہ خیر کی بات کیوں نازل کرنی ہے، مگر اللہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہے۔ 121 نمبر آیت، وہ لوگ جن کو دی ہم نے کتاب پڑھتے ہیں اسے جیسا کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ زبانی نہیں پڑھتے، اس کو سمجھتے ہیں اپنی زبانوں میں۔ جو اجمی لوگ ہیں جو عربی زبان نہیں سمجھتے، وہ رٹا مت لگائیں، اپنی زبان میں سمجھیں، میرے پیغام کو سمجھیں۔ اللہ کہہ رہا ہے جو وہ لوگ جن کو دی ہم نے کتاب پڑھتے ہیں اسے جیسا کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے، وہی لوگ ایمان رکھتے ہیں اس پر، اور جو کافر ہیں وہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ 109 نمبر بہت زبردست، نہیں 159 ہے آیت، بہت خوبصورت آیت ہے۔ بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں ہمارے نازل کیے ہوئے واضح احکامات اور ہدایت کو اس کے بعد بھی کہ کھول کر بیان کر دیا ہم نے
وہ لوگوں کے لیے اس کتاب میں وہی لوگ ہیں جو اللہ لعنت کرتا ہے ان پر، اور لعنت کرتے ہیں ان پر سب لعنت کرنے والے۔ بندہ تھرا جاتا ہے، بندہ گھبرا جاتا ہے اس آیت کو سن کے کہ ہم میں سے کچھ لوگ ہیں جو لوگوں تک اللہ کے احکامات، نازل کردہ احکامات کو نہیں پہنچنے دیتے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کھول کھول کر بیان کر دیا، لیکن یہ لوگ چھپاتے ہیں۔ ہم ہی میں سے ہیں، اہل کتاب میں سے بھی تھے، مسلمانوں میں بھی۔ 170 نمبر آیت اس سے بھی زبردست ہے۔ اور جب کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو ان کی جو نازل کیا ہے اللہ نے، تو کہتے ہیں نہیں، بلکہ ہم پیروی کریں گے ان کی جن پر پایا ہم نے اپنے آباء و اجداد کو۔ کیا پھر بھی کہ ہوں ان کے باپ دادا ایسے جو نہ عقل رکھتے ہیں کچھ اور نہ ہوں ہدایت پر۔ سکھ کا بچہ باپ نے جو سکھایا ہے وہ گردوارے میں جا رہا ہے، ہندو کا بچہ مندر میں جا رہا ہے، عیسائی کا بچہ چرچ میں جا رہا ہے، یہودی کا بچہ سینیگاگ میں جا رہا ہے، مسلمانوں کے بچے اپنی اپنی مسجدوں میں جا رہے ہیں، اہل حدیث، اہل تشیع، اہل سنی، اہل پتہ نہیں کیڑے کیڑے اہل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم قرآن کو تو سنتے نہیں ہو، تم اپنے باپ دادا، اور یہاں پہ میں خود اپنی طرف سے ایڈ کروں گا، اپنے پیروں مریدوں جو تمہارے مذہبی رہنما ان کی باتیں سنتے ہو، غلط ملت ان کی پیروی کرتے ہو، قرآن کو تم پڑھتے نہیں ہو۔ اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل جو کچھ رائج ہے اسپیشلی بر صغیر میں، وہ سارا کچھ قرآن میں نہیں ہے۔ وہ مختلف علماء نے، پیروں فقیروں نے، باپ داداؤں نے سکھایا ہوا ہے، اور ہم اندھا دھند چلے جا رہے ہیں۔ میں نے دیکھا بڑے اعلیٰ پڑھے لکھے ہندو ہیں، بہت شعبوں میں سائنسدان ہیں، ڈاکٹر ہیں، لیکن بتوں کو پوچھتے ہیں کیونکہ ماں باپ دادا نے کہا ہے۔ کوئی پڑھتا ہی نہیں اپنے اسکرپچر کو کہ اس میں ہے کیا ہمارے اصل اسکرپچر ویدا میں حکم ہوا ہے ہمیں باپ دادا کے احکامات پہ چلنے کا، اور یہ باپ دادا کے جو احکامات ہیں الٹے سیدھے، یہ واقعہ ہی صحیح ہے؟ ہم ایک دم پڑتال تو کریں نہیں، وہ اپنی دنیاوی ترقی میں، دنیاوی علم میں آگے بڑھتے جاتے ہیں اندھا دھند۔ ہر مسلمان بھی، ہر کوئی، بڑے بڑے پڑھے لکھے جگادری، ان کو دین کی کچھ سمجھ نہیں ہے، حالانکہ یہ ایک کتاب ہے، اتنی سی کتاب بندہ آرام سے پڑھ سکتا ہے، ختم کر سکتا ہے تھوڑے عرصے میں، لیکن نہیں پڑھنی نہیں۔ جو ابا جی کر رہے تھے وہی کرتے جانا، جو دادا جی سنا تھا وہی کرتے جانا، جو مولوی صاحب بتا رہے ہیں وہی کرتے جانا۔ آگے 174 آیت ہے، جو لوگ چھپاتے ہیں اس کو جو نازل کیا ہم نے اپنی کتاب میں، اور لیتے ہیں اس کے بدلے تھوڑی قیمت، وہ لوگ بھرتے ہیں اپنے پیٹ میں آگ، اور نہیں بات کرے گا اللہ ان سے روز قیامت، اور نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب۔ پہلے بھی آپ ذکر ہوا کہ آیتیں بیچتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ تروڑ مروڑ کے پیسوں کی عوض کرتے ہیں۔ اب 175 آیت میں ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ خریدی ہے انہوں نے گمراہی ہدایت کے بدلے۔ اس میں ضلالت لفظ ہے، ضلالت اور ہدایت دو مختلف اپوزٹ ہیں، تو انہوں نے ہدایت کی بجائے ضلالت خرید لی ہے، اور عذاب خریدا ہے مغفرت کے بدلے۔ کس قدر صبر کرنے والے ہیں یہ دوزخ پر۔ آگے 176 آیت، یہ اس لیے کہ اللہ نے نازل کی ہے یہ کتاب سچائی کے ساتھ، اور بے شک جس نے اختلاف کیا اس کتاب میں وہ ضد میں بہت دور جا نکلا۔ آج کل ہر دوسرا مسلمان قرآن کے خلاف بات کرتا ہے، قرآن کی سنتا ہی نہیں ہے، قرآن سے ڈرتا ہے، قرآن کو پڑھتا ہی سمجھتا ہی نہیں۔ 185 آیت ہے، رمضان کا مہینہ جس میں نازل کیا گیا قرآن، جو ہدایت ہے انسانوں کے لیے اور روشن نشانیاں ہیں، اور فرقان حق کو باطل جدا کرنے والا۔ یہ یہاں مقصد رمضان کے مہینے میں نازل کیا کا مطلب ہے کہ یہ سٹارٹ ہوا تھا
یہ سارا قرآن رمضان میں نازل ہوگا۔ پھر 213 نمبر آیت بقرہ کی چل رہی ہیں۔ سب انسان ایک امت تھے تو بھیجے اللہ نے انبیاء بشارت دینے والے اور خبردار کرنے والے، اور نازل کی ان کے ساتھ اپنی کتاب برحق تاکہ فیصلہ کر دے لوگوں کو درمیان ان باتوں کا اختلاف کرتے تھے وہ جن میں، اور نہیں اختلاف کیا کتاب میں مگر ان لوگوں نے جنہیں دی گئی تھی، وہ اس کے بعد کہ آ چکے ان کے پاس واضح احکام محض آپس کی ضد کی بنا پر۔ یہاں اللہ کہتا ہے انبیاء جو خبردار کرتے تھے اور بشارت دیتے تھے، یہ انبیاء کا مین کام ہے۔ نبیوں کا مین کام کیا تھا؟ ان کا ٹائٹل تھا بشیرم و نذیرم۔ بشیرم بشارت دینے والا، نذیرم خبردار کرنے والا۔ مطلب کیا ہے کہ جو کوئی اللہ کے احکامات کو مانے گا تو وہ اس کو خوشخبری ہے، اور جو نہیں مانے گا تو اس کے لیے عذاب ہے۔ یہ ان کے مین ٹائٹل تھا، مین جاب تھا انبیاء کا۔ سورہ بقرہ کی 213 نمبر آیت، فرمایا تھے سب انسان ایک ہی امت۔ اچھا یہ ہو گئی ہے، وہی ہے، یہ رپیٹ ہے۔ 285 بقرہ کی، یہ آخری آیت ہے سورہ بقرہ کی۔ ایمان لایا رسول اس پر جو نازل ہوا اس کی طرف، اس کے رب کی طرف سے، اور مومن بھی ایمان لائے۔ یہ سب ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، اور نہیں فرق کرتے ہم اس کے رسولوں کے درمیان کسی ایک میں بھی دوسرے سے۔ اور کہا انہوں نے کہ سنا ہم نے اور اطاعت کی، طالب ہیں ہم تیری بخشش کے اور ہمیں تیری طرف لوٹ کر آنا۔ یہاں پہ ایک بڑی خوبصورت بات ہوئی ہے، جو ہم مسلمان جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبالغہ رائی میں بہت دور تک لے جاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ کسی رسول کے درمیان تم نے فرق نہیں کرنا، کسی رسول کو ایک رسول سے بڑھ کر نہیں بتانا، کسی رسول کا رتبہ ایک رسول سے نہیں بڑھانا۔ یہ اس آیت میں ہے 285 میں۔ لیکن ہم ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ان کو عجیب تمام انبیاء سے اوپر کیا ہوا ہے۔ اچھا یہاں پہ میں ایک اور بات بتا دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم مسلمان ان کے محبت، ان کے عشق میں گرفتار ہیں۔ قرآن میں ایک سورت نہیں، ایک آیت نہیں ہے کہ اللہ نے کہا کہ تم رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو، ایک بھی جگہ نہیں۔ اس نے کہا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اس رسول سے، حبیب اللہ آپ کا نام ہے، لیکن ہمیں کہا کہ ان کی اطاعت کرو۔ ہمیں نہیں کہا محبت کرو، کیونکہ اللہ کو پتا تھا کہ ہم محبت کرنے کے چکر میں وہ عاشق رسول، اتنا یہ گندا مکروہ نام ہے۔ عشق تو ویسے بائی اٹ سیلف گندا لفظ ہے، گندگی سے بھرا لفظ ہے۔ آپ محبت کر سکتے ہیں اللہ سے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ میں ایک ایک لفظ کا ترجمہ کر کے بتاؤں گا۔ کل کہو، رسول سے کہا جا رہا ہے کہ تم کہو، ان کنتم اگر تم، ان کنتم تحبون اللہ ہے، اللہ سے محبت کرتے ہو، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تو تمہاری اتباع کریں۔ رسول کو سختی سے کہا جا رہا ہے، کہو ان سے اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میری اتباع کرو، فاتبعونی، تو پھر اللہ کیا کرے گا؟ یحببکم اللہ، اللہ پھر تم سے بھی محبت کرے گا، یعنی انسانوں سے جو اللہ سے محبت کرے۔ یہ جماعت اسلامی کے ہمارے ایک دوست نہیں ہیں، جاننے والے ہیں، کولیگ ہیں، ڈاکٹر صاحب، ان سے ایک دفعہ ایک شادی پہ بات ہو رہی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ ذرا کوئی بتا دیں آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرنے کا کہا۔ تو انہوں نے یہی آیت پڑھی، یعنی وہ جماعت اسلامی کے اکنا کے سرکردگاہ لیڈر ہیں اور ان کو یہ نہیں پتا کہ اس آیت کا مفہوم کیا ہے۔ انہوں نے یہ آیت اللہ کے رسول کی محبت میں پڑھ دی۔ یہ جتنی روایت ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے سے محبت کرو، یہ کرو،
اس لحاظ سے اس کا مطلب یہ کہ جب اللہ نہیں کہہ سکتا رسول سے محبت کرو تو رسول اللہ کیسے کہہ سکتے ہیں میرے سے محبت کرو؟ ان کی صرف اتباع کرنی ہے، ان کی صرف اطاعت کرنی ہے، اور اطاعت کوئی کر نہیں رہا، محبت میں کیا کیا ہو رہا ہے آپ کے. اور لفظ عاشق رسول، او مائی گاڈ، جو گندے لوگ ایک دوسرے سے کرتے ہیں، وہ ان کے وہ ہیر رانجھا نے جو فرمایا نعوذ باللہ، وہ گندگی وہ اللہ کے رسول پہ لگا دی گیا، میں عاشق رسول، میں عاشق، اور جو عاشق رسول نہیں ہے وہ گستاخ رسول. تو یہاں میں ختم کرتا ہوں دوسرا لیکچر قرآن کے بارے میں. دیکھتے رہیے میرا چینل ریئل اسلام ٹی وی.